السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدہ و مصلیًا اما بعد۔ عزیز طلبہ، جماعت ثالثہ انہ الوحظ کا محاضرہ نمبر 2 آپ کے سامنے چھوٹ چکا ہے، تو میں واپس اس محاضرے کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس محاضرے میں ہم لوگ انہ الوحظ کتاب کا پہلا درس تقسیم الفعل الی صحیح الآخری و معتل الآخری، تقسیم الفعل الی صحیح الآخری و معتل الآخری، فعل کی صحیح الآخر و معتل الآخر میں تقسیم، یعنی فعل کی صحیح الآخر و معتل الآخر کی تقسیم۔ قاعدہ پڑھتے ہیں، الفعل المعتل الآخری هو ما كان آخره الفا او واوا او یاء۔ معتل الآخر وہ فعل ہے، یہاں پر معتل، فعل معتل کسے کہتے ہیں، فعل معتل کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ فعل معتل کسے کہتے ہیں؟ معتل الآخری وہ فعل ہے جس کے آخر میں الف یا واو یا یا موجود ہو۔ جس فعل کے آخر میں، آپ سمجھیے اس طریقے سے، جس فعل کے آخر میں الف آ جائے، جس فعل کے آخر میں واو آ جائے، جس فعل کے آخر میں یا آ جائے، تو ایسے افعال کو معتل الآخری کہتے ہیں۔ پھر سے ایک بار سمجھ لیجئے، معتل الآخر، معتل، فعل معتل کسے کہتے ہیں؟ فعل معتل وہ فعل ہے جس کے آخر میں الف، واو یا میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، اسے فعل معتل کہتے ہیں۔ اور ان تینوں حروف کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ حروف علت کسے کہتے ہیں؟ الف، واو اور یا، ان کو حروف علت کہتے ہیں۔ اس کا مجموعہ ہے واو الف یا وائی کہتے ہیں، اس کا مجموعہ ہے، ان تینوں کو حروف علت کہتے ہیں۔ فعل معتل وہ فعل ہے جس کے آخر میں الف، واو اور یا آ جائے، اور ان تینوں حروف کو وَتُسَمَّى هَذِهِ الْأَحْرُفُ الثَّلَاثَةُ بِأَحْرُفِ الْعِلَّةِ، اور تینوں حروف کو، کون سے تینوں حروف؟ الف، واو اور یا، ان تینوں حروف کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ الفعل المعتل الآخری هو ما كان آخره الفا او واوا او یاء۔ فعل معتل الآخری اس فعل کو کہتے ہیں جس فعل کے آخر میں الف، واو اور یا آ جائے، وَتُسَمَّى هَذِهِ الْأَحْرُفُ الثَّلَاثَةُ بِأَحْرُفِ الْعِلَّةِ، اور ان تینوں حروف کے مجموعوں، ان تینوں حروف کو حروف علت کہتے ہیں، اس کا مجموعہ وائی ہے۔ مثال پڑھتے ہیں ہم لوگ، مثال ہے، دیکھو، القى الصياد شبكته، القى الصياد شبكته، شکاری نے اپنا جال بچھایا۔ دعا المریض الطبیب، بیمار نے ڈاکٹر کو بلایا۔ یلقى المسیء جزاءه، بدکار اپنے کیے کی سزا پاتا ہے، برا آدمی اپنے کیے کی سزا پاتا ہے۔ ان تینوں افعال میں القى آخر میں الف ہے، تعلیل ہوئی ہے، القى الف ہے آخر میں، دعا آخر میں الف دکھ رہا ہے، دعا، یلقى آخر میں الف ہے، تو ان تینوں افعال کو، القى، دعا، یلقى، ان تینوں افعال کو معتل الآخری کہتے ہیں، اس لیے کہ ان تینوں کے آخر میں الف آ چکا ہے۔ اسی طرح سر والرجل، آدمی خوش ہوا، سر والرجل، آدمی خوش ہوا، تصف السماء، آسمان صاف ہوا، یدنو فصل الشتاء، موسم سرما قریب ہوا، سردی کا موسم قریب ہوا ہے۔ سر والرجل، دیکھیے ان تینوں کے آخر میں سر و واو ہے، تصف آخر میں واو ہے، یدنو نون کے بعد واو ہے، تو ان تینوں کو افعال المعتل الآخری کہیں گے، اس لیے کہ ان تینوں افعال کے آخر میں واو آ چکا ہے۔ اسی طرح دیکھیے مثال نمبر 9، یبنی البناء مسجدا، معمار نے مسجد بنائی۔ ابغی رضا الوالدین، میں والدین کی رضا چاہتا ہوں۔ یبنی البناء مسجدا، معمار نے مسجد بنائی۔ خشی محمد ربہ، محمد اپنے رب سے ڈرا، اپنے رب سے ڈرا، تو ان تینوں کے آخر میں خشیہ یا ہے، ابغی یا ہے، یبنی نون کے بعد یا ہے، ان تینوں افعال کو افعال المعتل الآخری کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان تینوں افعال کے آخر میں یا آ چکی ہے۔ اسی طرح دیکھیے اب قاعدہ نمبر 26 دیکھیے، الفعل الصحیح الآخری۔ اب الفعل صحیح الآخر کسے کہتے ہیں؟ هو ما لم يكن آخره حرفا من احرف العلة الثلاثة۔ صحیح الآخری وہ فعل ہے جس کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی بھی حرف نہ آیا ہو،
یعنی جس افعال کے آخر میں الف واو یا نہ آئے اس فعل کو صحیح الآخر کہتے ہیں۔ معطل الآخر کس سے کہتے ہیں؟ جس افعال کے آخر میں الف واو یا آ جائے اسے معطل الآخر ہی کہتے ہیں، اور جس افعال کے آخر میں ان تینوں کے علاوہ دوسرے الفاظ آ جائے، دوسرے لفظ آ جائے، اسے کہتے ہیں صحیح الآخر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اظلم المکان، گھر تاریک ہے، اتخذ المصباح، چراغ جلا روشن ہوا، یستحم الغلمان، بچے نہا رہے ہیں۔ ان تینوں میں اظلم کے آخر میں میم ہے، اتخذ کے آخر میں دال ہے، یستحم کے آخر میں میم ہے۔ ان تینوں کے آخر میں الف واو یا کے علاوہ حروف آئے ہیں۔ میم وہ وائی میں سے حروف علت میں سے نہیں ہے، اتخذ دال حروف علت میں سے نہیں ہے، یستحم میم حروف علت میں سے نہیں ہے، لہٰذا ان تینوں افعال کو فعل صحیح الآخری کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ کہ ان کے آخر میں حروف علت نہیں ہے۔ اور اوپر کی 9 مثالوں کے اندر پہلی 3 مثال کے افعال کے آخر میں الف ہے تو ان کو بھی فعل معطل کہیں گے، اور دوسری 3 مثال 4 5 6 میں آخر کی افعال میں واو ہے اس کو بھی فعل معطل کہیں گے، اور خشیہ ابغی رضا یبنی ان تینوں کے آخر میں یا ہے، لہٰذا ان کو معطل الآخری کہیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا جن افعال کے آخر میں حروف علت یعنی الف واو یا میں سے کوئی ایک آ جائے اس فعل کو فعل معطل کہیں گے، اور جس افعال کے آخر میں حروف علت کے علاوہ دوسرے حروف آ جائے، دوسرا حرف آ جائے، اس کو فعل صحیح کہیں گے۔ یہ انشاءاللہ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔